اسی شام میں مسز ڈیوڈ سے ملنے اس کے گھر گیا۔ اس نے میرا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسز ڈیوڈ کی آج کی شام خالی ہی جا رہی تھی۔ تنہائیوں سے اکتائی ہوئی مسز ڈیوڈ نے پرزور اصرار سے مجھے رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ میں نے یہ دعوت اس لیے قبول کر لی کہ مجھے اس سے سونیا کے متعلق بہت سی باتیں کرنی اور معاملات طے کرنے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تیسرا ہماری گفتگو میں مخل ہو۔ میں نے مسز ڈیوڈ کو کہا کہ ہماری آج کی محفل میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اگر کوئی اسے ملنے آئے تو وہ اسے باہر سے ہی رخصت کر دے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مسز ڈیوڈ بوتل اور گلاس لے آئی۔ میں نے پینے سے معذرت چاہی تو وہ اکیلی ہی پینے لگی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ آج کی شام صرف اس کے نام ہو، لہٰذا جب میں نے سونیا کی بات چھیڑی تو وہ کچھ تو نشے کے زیر اثر ہونے اور کچھ نسوانی ناز و انداز دکھاتے ہوئے بولی، میں تو یہ سمجھی تھی کہ تم صرف مجھ سے ملنے آئے ہو، اس لیے تم نے مجھے کہا تھا کہ کوئی تیسرا شخص رنگ میں بھنگ نہ ڈالے۔ بہرحال سونیا کے متعلق جو بھی کہنا چاہتے ہو جلد کہہ ڈالو، پھر ہم صرف اپنی محفل سجائیں گے۔ مسز ڈیوڈ کی باتوں سے میں سمجھ گیا کہ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ جو چاہوں اس سے منوا سکتا ہوں۔ میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، میں خود بھی آج اسی موڈ میں آیا ہوں کہ اپنی اور تمہاری تنہائیوں کو دور کروں، لیکن میرے دماغ پر جو بوجھ ہے پہلے میں اس سے نجات پانا چاہتا ہوں تاکہ پھر یکسوئی سے ہم آج کی شام انجوائے کر سکیں۔ سونیا کو اٹھانے کے بعد اور ہمارے کھلنا سے جانے تک تمہارے گھر سے زیادہ موزوں مجھے کوئی اور جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ میرے تمام ساتھی اور میں اس دوران تمہارے گھر میں ہی رہیں گے۔ ہم سب سونیا کے لیے اجنبی ہیں۔ تم سے اس کی پہلے سے شناسائی اسے بہلانے میں بہت کام آئے گی۔ میرے سارے ساتھی مسلح ہوں گے اور وہ سونیا کو تمہارے گھر سے بھاگنے نہیں دیں گے، اور تم اسے بہلا کر رکھو گی اور دنیا کی رنگینیوں سے آشنا کرو گی۔ اس کام کا معاوضہ تمہیں $5000 ملے گا، اور اگر تم کھلنا اور بنگلہ دیش سے اکتا چکی ہو تو میں تمہیں اپنے ہمراہ پاکستان لے جانے کا بھی وعدہ کرتا ہوں، جہاں تم نئے ماحول اور نئی زندگی کا آغاز کر سکتی ہو۔ ابھی تمہارے پاس خاصا وقت ہے، یہاں تو تم زندگی کی آخری سانس تک مسز ڈیوڈ یا ڈیوڈ کی بیوہ ہی کہلاؤ گی۔ پاکستان میں تم بنگلہ دیش اور اپنے ماضی کو بھول کر زندگی کی نئی راہوں پر چل سکتی ہو۔ مسز ڈیوڈ نے شاید زندگی بھر اکٹھے $5000 دیکھے بھی نہ تھے۔ اس وقت کے کرنسی ریٹ کے مطابق اتنے ڈالروں کے 5.25 لاکھ ٹکے ملتے تھے۔ اس نے میری خواہش کے مطابق میرا کام کرنے کی فوری حامی بھر لی۔ اس موضوع پر مزید حفاظتی باتیں کرتے ہوئے وقت بیت گیا۔ میں نے اگلے دن بھرپور ملاقات کا بہانہ کر کے اجازت چاہی اور رات 2 بجے کے قریب مزمل کے بنگلے پہنچا۔ حالانکہ میں رضی کو اپنے مسز ڈیوڈ سے ملنے کا بتا کر گیا تھا، لیکن میرے واپس پہنچنے پر رضی مجھے جاگتے ہوئے ملا اور اس نے بتایا کہ مزمل 3 بار اس سے میری بخیریت واپسی کا پوچھنے آیا تھا۔ اب صرف ایک مسئلہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ تھا وین سے سونیا کو اٹھا کر مسز ڈیوڈ کے گھر تک لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا حصول۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ میں نے اگلے روز مزمل سے کہا کہ بارسال سے 2 فوجی ٹرکوں میں سے ایک میں رانی، اس کے لڑکے اور رضی کی بیوی کو لایا جائے، اور دوسرے میں میرے ساتھیوں کو۔ تم حسب وعدہ سپیڈ بوٹ کا انتظام کرو تاکہ خواتین والا ٹرک سیدھا گھاٹ پر جائے اور بوٹ انہیں تمہارے فوجیوں کے پہرے میں ہرن گھاٹا تک لے جائے۔ دوسرے ٹرک میں میرے ساتھیوں کو لایا جائے جو یہاں مسز ڈیوڈ کے گھر قیام کریں گے۔ ہمارے لیے بھی ایک سپیڈ بوٹ چاہیے جو پہلی بوٹ کی طرح ہمیں بھی ہرن گھاٹا لے جائے۔ دونوں ٹرک رات کو کھلنا پہنچے اور دونوں بوٹس اسی رات ہی روانہ ہوں۔ میں نے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بتایا تو مزمل نے کہا اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ ایک فوجی ٹرک وین روکنے کی جگہ سے 100 فٹ پہلے کھڑا ہوگا۔ تم اور تمہارے ساتھی سونیا کو لے کر ٹرک تک پہنچ جائیں گے اور جہاں کہو گے ٹرک تمہیں چھوڑ آئے گا۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ایک مشکل ابھی بھی باقی تھی جس کا کوئی حل نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اس رات میں پھر مسز ڈیوڈ کو طے شدہ معاوضے کا ایڈوانس $1000 دینے گیا۔ اس سے دوران گفتگو یہ کہا کہ سونیا کو وین سے لے کر تمہارے گھر تک پہنچانے اور پھر یہاں سے ہرن گھاٹ تک پہنچانے کے دوران شور مچانے سے کیوں کر باز رکھا جائے۔ مسز ڈیوڈ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، یہاں ایک کرسچین ڈاکٹر ہے جس نے کئی بار میری مشکلات اور بے اعتدالیوں سے مجھے نجات دلائی ہے۔ میں اسے ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ اس کا گھر قریب ہی ہے۔
تم یہیں بیٹھو، شاید وہ اس مشکل کا کوئی حل نکال سکے۔ مسز ڈیوڈ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر کے ساتھ آ گئی۔ اس سے کہا کہ اگر اس مسئلے کا کوئی معقول حل بتائے تو یہ اس کا خاصا معاوضہ دیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ چونکہ مسز ڈیوڈ ہماری کارروائی میں خود بھی ملوث ہے، اس لیے اس نے ڈاکٹر کو ساری بات نہیں بتائی ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کو 5-6 سال کی عمر کے بچے کے لیے 6 cc کی بے ہوشی کی دوا بنا دوں گا۔ 1 cc کے انجیکشن سے بچہ 3 سے 4 گھنٹے بے ہوش رہے گا اور اس کے کوئی برے اثرات بھی نہیں ہوں گے۔ انجیکشن لگتے ہی بچہ بے ہوش ہو جائے گا۔ چونکہ یہ کام غیر قانونی ہے، لہٰذا میں ان سے 6 انجیکشنوں کا معاوضہ $100 لوں گا۔ میں نے حامی بھر لی اور ڈاکٹر اگلے روز بعد دوپہر یہ انجیکشن مسز ڈیوڈ کو دینے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ ڈاکٹر کو جانے سے پہلے میں نے $100 تھما دیے اور تھوڑی دیر بعد میں مسز ڈیوڈ سے رخصت ہوا۔ ظاہری طور پر میں نے سارے مسائل کا حل ڈھونڈ نکالا تھا، لیکن نادیدہ مشکلات میرے اس اطمینان پر مسکرا رہی تھیں۔ میں رات 10 بجے کے قریب کرنل مزمل کے گھر پہنچا تو وہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ بھارتی قصبے شانتی پور سے کیسر کا فون آیا ہے۔ اس کے ساتھی ایک دکان سے خریداری کر رہے تھے اور وہ دکان کے باہر کھڑا تھا۔ رائفلیں اور چھوٹے ہتھیار بھی ان کے پاس تھے کہ چند پولیس والے شہر میں معمول کی گشت کرتے ہوئے اس دکان کے پاس آئے۔ اس کے ساتھی اس وقت دکان سے باہر نکل رہے تھے۔ چونکہ بھارت میں کسی شہری کا سرِ عام اسلحہ لے کر چلنا خلاف قانون ہے، لہٰذا پولیس والوں نے انہیں روک کر اسلحے کے متعلق پوچھا۔ ان کے پاس تو اسلحے کے لائسنس بھی نہیں تھے۔ کوئی معقول جواب نہ دے سکنے پر پولیس والوں نے انہیں اپنے ہمراہ تھانے لے جانا چاہا۔ لڑکوں نے مزاحمت کی اور ایک لڑکے نے اچانک اپنا ریوالور نکال کر پولیس پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک سپاہی شدید زخمی ہو گیا۔ بازار میں لوگوں نے گھیرا ڈال دیا اور پولیس والوں نے سب پر قابو پا کر اسلحہ چھین لیا اور انہیں تھانے لے گئے۔ کلپنا اور کیسر چونکہ باہر کھڑے تھے، لہٰذا وہ حراست سے بچ گئے اور تھانے تک ان کا پیچھا کر کے وہاں سے سیدھا ٹیلی فون آفس گئے اور رمیش نام سے کال بک کی اور تمام واقعہ مزمل کو بتایا۔ میرے موجود نہ ہونے کے باعث کیسر نے کہا کہ جب تک اس کا مجھ سے رابطہ نہ ہوگا وہ ٹیلی فون آفس میں ہی رہے گا، کیونکہ ٹیلی فون آفس کا فون نمبر اس نے لکھوایا ہے۔ مزمل نے کہا کہ قریب 5 بجے شام اسے کیسر کی کال موصول ہوئی تھی اور وہ کال کیسر کے 2 گھنٹے قبل اس نے یہ ارجنٹ کال بک کی تھی۔ پہلے تو صرف مزمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن اب میری حالت بھی اس جیسی ہو گئی۔ سونیا کو اٹھانے کی سب تیاریاں مکمل تھیں۔ کھلنا سے روانگی کا بھی محفوظ اور معقول انتظام ہو چکا تھا۔ میں ان انتظامات سے خاصا مطمئن تھا کہ یکایک یہ نئی افتاد پڑ گئی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ میں نے تھوڑی دیر مزمل سے صلاح و مشورے کے بعد شہر کے ٹیلی فون آفس سے کیسر کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ مزمل کا فوجی ڈرائیور مجھے ٹیلی فون آفس لے گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب میں نے شانتی پور ٹیلی فون آفس میں رمیش کے لیے لائٹنگ ارجنٹ کال بک کی۔ مجھے آدھے گھنٹے میں ہی کال مل گئی کیونکہ میرے ساتھ باوردی فوجی حوالدار تھا۔ میں نے رمیش یعنی کیسر کو کہا کہ وہ اس مشکل اور مصیبت کا حوصلے سے مقابلہ کریں۔ تم لوگ بھارتی شہری ہو، ساتھیوں کے مذہب کے متعلق پولیس والے اب تک سب جان چکے ہوں گے۔ تم کسی طرح تھانے دار کو رشوت دے کر اس بات پر راضی کرو کہ وہ ساتھیوں پر جسمانی تشدد نہ کرے اور اسے یہ کہو کہ ان گرفتار لوگوں کے لواحقین 4-5 روز میں یہاں پہنچ جائیں گے اور تم سے مالی معاملہ طے کر لیں گے، لہٰذا ان کی FIR ان کے لواحقین کے آنے تک نہ کاٹے۔ اگر ان کے لواحقین تم کو مطمئن نہ کر سکے تو پھر جو جی میں آئے کرنا، اپنا ان سے کوئی تعلق ظاہر نہ کرنا، سوائے اس کے کہ یہ بھی تمہاری طرح UP کے رہنے والے ہیں۔ فوری پیسہ ملنے اور مزید بہت زیادہ پیسہ ملنے کے لالچ میں تھانے دار یقیناً تمہاری بات مان جائے گا۔ کسی مناسب ہوٹل میں جہاں ٹیلی فون کی سہولت مہیا ہو قیام کرنا اور ہر شام 7 بجے مزمل کے نمبر پر ہی مجھے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے روز کی صورتحال سے آگاہ کرنا۔ یہاں ہمارا سب کام بالکل تیار ہے، اسے نمٹا کر میں جلد از جلد تم تک پہنچتا ہوں اور انشاءاللہ لڑکوں کو حراست سے چھڑا لیں گے۔ ٹیلی فون پر کیسر کو تسلی دے کر میں مزمل کے گھر لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کیسر کا پھر فون آیا اور اس نے شانتی پور کے ایک ہوٹل کا نمبر بتاتے ہوئے کہا کہ اس نے کنگ ہوٹل میں کمرہ لے لیا ہے اور اب وہ تھانے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ روپیہ بڑے بڑوں کو خرید سکتا ہے، تھانے دار کو $1000 دینا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ پالتو کتے کی طرح
طرح تمہارے سامنے دم ہلانے لگے گا۔ میں یہاں کا کام مکمل ہوتے ہی تمہاری طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ مزمل ٹیلی فون پر میری گفتگو سن رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اچانک پڑنے والی افتاد کے باعث میرے طے شدہ پروگرام میں کچھ تبدیلی ہوگی۔ سونیا کو اٹھانے کے بعد اسے رانی، اس کے لڑکے، رضی کی بیوی اور حمید کے ہمراہ ہرن گھاٹا لے جانے کے لیے میرے 3 تھائی ساتھی بھی ان کے ہمراہ جائیں گے اور بقیہ 3 ساتھی رضی اور میں شانتی پور جائیں گے۔ مزمل کو میں نے کہا، کیسر اور اس کے ساتھیوں نے مجھ سے دوستی کی حدود کو بھی پار کر دیا ہے۔ وہ مجھے اتنے عزیز ہیں کہ اگر مجھے انہیں رہائی دلانے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑی تو ہرگز دریغ نہ کروں گا۔ ایک بار نہیں بلکہ درجنوں بار کیسر اور اس کے ساتھی بغیر کسی لالچ کے میرے اور موت کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ان پر میری وجہ سے مشکل آن پڑی ہے تو میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مزمل چند لمحے سوچتا رہا اور بولا، دوست، چٹاگانگ میں میری تمہاری ملاقات اور دوستی بہت مختصر عرصے تک رہی۔ اس مختصر مدت کے تعلقات کے ناطے تم نے محض ہماری ضرورت کے لیے وہ کام کیا جو تمہارے آنے سے پہلے صرف ہماری دلی آرزو سے آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ تمہارے دل میں کیسر کے لیے جو جذبات ہیں ویسے ہی میرے اور میرے ساتھی افسروں کے دل میں تمہارے لیے ہیں۔ تمہاری اس مشکل میں ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے انتہائی وفادار اور قابل اعتماد 3 فوجی، جن میں ایک ICO بھی ہے اور وہ کھلنا میں پہلے بھی تمہیں مل چکے ہیں، سویلین لباس میں مسلح ہو کر تمہارے ساتھ شانتی پور جائیں گے۔ بھارت سے ان کو بھی بے حد نفرت اور عداوت ہے۔ تمہارے کمانڈ میں وہ تمہارا ہر حکم بجا لائیں گے اور تمہارے ساتھیوں کو چھڑوانے میں اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کریں گے۔ مزمل کی ان باتوں سے مجھے بڑی تقویت پہنچی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شانتی پور میں ساتھیوں کو چھڑوانے کے بعد انہیں بجائے وہیں سے خشکی کے راستے دہلی اور دارجلنگ بھیجنے کے، ہم انہیں شانتی پور سے قریب ہی رانا گھاٹ کے راستے واپس بنگلہ دیش میں لے آئیں اور ہرن گھاٹا سے سٹیمر پر پہلے ہواڑہ کلکتہ کے ساحل پر انہیں اتار کر پھر بینکاک جائیں گے۔ ہمارے گروپ میں صرف رضی ہی بنگالی زبان جانتا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہم ساتھیوں کو تو چھڑوا لیں لیکن ان کا اسلحہ ہمیں شاید واپس نہ مل سکے۔ اب 3 مسلح بنگالی زبان جاننے والے فوجیوں کے ہمراہ ہونے سے نہ صرف ہماری نفری بلکہ اسلحے کی کمی بھی پوری ہو جاتی تھی اور واپس بنگلہ دیش کے سفر میں بھی ان کی وجہ سے ہمیں خاصی سہولت مل سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ جب تک ہم شانتی پور نہ پہنچ جائیں میں اپنے تھائی ساتھیوں اور رضی کو کیسر اور اس کے ساتھیوں کی مصیبت میں گھرنے کے متعلق کچھ نہ بتاؤں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ خنسا اور عمر کے بھیجے ہوئے یہ لوگ، جنہیں صرف میری مدد کرنے اور رانگا ماٹی تک جانے اور وہاں سے واپس آنے کا حکم دیا گیا تھا، شاید بھارت میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کو درپیش افتاد سے نکالنے کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگانے سے انکار کریں۔ مقررہ وقت پر مزمل کے 12 سال بھیجے ہوئے 2 ٹرک رانی، اس کے لڑکے اور رضی کی بیوی اور حمید کو ایک ٹرک میں اور دوسرے ٹرک میں تھائی ساتھیوں کو لے کر کھلنا پہنچ گئے۔ رانی والا ٹرک تو سیدھا گھاٹ کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں 3 مسلح فوجی ICO اور 2 جوان، جنہوں نے ہمارے ساتھ شانتی پور بھی جانا تھا، ایک بڑی لانچ میں ان کے منتظر تھے۔ میں بھی مزمل کی جیپ میں وہیں پہنچ گیا۔ لانچ کے کپتان اور فوجیوں کو پہلے ہی ہرن گھاٹا پر سٹیمر کے متعلق بریف کیا جا چکا تھا۔ میں نے رانی کو کہا کہ وہ سٹیمر پر ہمارا انتظار کرے، چاہے کتنے ہی دن لگ جائیں۔ سونیا بھی بہت جلد ان تک پہنچ جائے گی۔ انہیں روانہ کر کے میں مزمل کے گھر آیا۔ اس کے گھر کے قریب ہی تھائی ساتھیوں والا ٹرک کھڑا تھا۔ اسی ٹرک میں انہیں لے کر میں مسز ڈیوڈ کے گھر پہنچا۔ وہ سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا اور تھائی ساتھیوں کو اس کے حوالے کیا۔ ان کے لیے مسز ڈیوڈ نے 2 کمرے پہلے ہی تیار کر رکھے تھے اور کھانا بھی تیار تھا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے جب ہم مسز ڈیوڈ کے گھر پہنچے۔ مسز ڈیوڈ نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے گھر کے سامنے کے دروازے کو تالا لگا دیا ہے اور اب عقبی دروازے کو استعمال کیا جائے گا۔ اس نے یہ حفاظتی انتظام اس لیے کیا تھا کہ اس کے پاس وقت بے وقت آنے والے دوستوں اور احباب کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ چند اجنبی اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مسز ڈیوڈ نے مجھے بتایا کہ اس نے بھی اپنا ضروری سامان پیک کر لیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی پاکستان جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ خوب سوچ کر
اور ہر پہلو کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے، کیونکہ ایک بار پاکستان جا کر اس کا واپس لوٹنا ناممکن ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ اس کا قطعی فیصلہ ہے، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو وہ صرف میرے اسے اپنے ہمراہ نہ لے جانے کے باعث ہوگی۔ مجھے بھی کھلنا سے ہرن گھاٹا میں سٹیمر تک پہنچنے اور پھر سٹیمر کے سفر کے دوران اور آئندہ پاکستان میں بھی سونیا کو سمجھانے اور شور مچانے اور بھاگنے کی کوشش سے باز رکھنے کے لیے مسز ڈیوڈ کی ضرورت تھی، کیونکہ اپنی رانی ماں سمیت ہم سب اس کے لیے اجنبی تھے۔ صرف مسز ڈیوڈ ہی سے اس کی پہلے سے تھوڑی سی واقفیت اور صورت آشنائی تھی، اور وہی اسے سمجھانے اور رام کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ مسز ڈیوڈ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر اسے بے ہوشی کی دوا اور سرنج دے گیا ہے۔ یہ دوا خون کی نس میں لگانے والی تھی۔ ڈاکٹر نے ہماری ضرورت کے پیش نظر اپنی جانب سے کلوروفارم سے بھری ایک بوتل بھی دے دی، جسے رومال پر چھڑک کر ناک پر لگانے سے چند سیکنڈوں میں ہی بے ہوش کیا جا سکتا تھا۔ سونیا کو وین سے اتارتے وقت ہمارے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ اس کی خون کی نس تلاش کرتے، لہٰذا میں نے اس وقت کلوروفارم سے سونیا کو بے ہوش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرنل مزمل کے گھر مجھے پہنچتے پہنچتے صبح کے 4 بج چکے تھے۔ میں باوجود کوشش کے سو نہ سکا۔ میرا دل و دماغ اس وقت 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصے میں سونیا کے حصول میں کامیابی اور اسے بخیریت سٹیمر تک پہنچانے کا خیال تھا، اور دوسرے حصے میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کو اس ناگہانی مصیبت سے نکالنے کی مختلف ترکیبیں اور ان میں کامیابی کے امکانات کی سوچ۔ ان خیالات میں گھرا ہوا میں بھلا کیوں کر سو سکتا تھا؟ صبح 8 بجے جب مزمل کا ملازم ناشتہ لے کر آیا تو میں بدستور جاگ رہا تھا۔ ناشتے کے ساتھ تیز چائے کے 2 کپ پینے سے طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ 2 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد میں اٹھ بیٹھا اور نہا دھو کر تازہ دم ہو کر مسز ڈیوڈ کے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ مجھے بہرحال شام 7 بجے کیسر کے فون کا مزمل کے گھر پر انتظار کرنا تھا۔ کل ہمارا سونیا کے لیے ایکشن ڈے تھا، اور کل رات کو ہی سونیا کو 3 تھائیوں اور 3 فوجیوں کے ہمراہ ہرن گھاٹا بھیجنا تھا۔ اب تو مسز ڈیوڈ نے بھی شریک سفر ہونا تھا۔ میں نے مسز ڈیوڈ کو کہا کہ اگر پروگرام کے مطابق سب ٹھیک رہا تو کل رات 10 بجے اسے سونیا اور میرے ساتھیوں کے ہمراہ ہرن گھاٹا کے لیے روانہ ہونا ہے، لہٰذا اپنی مکمل تیاری کر لے۔ تھائی ساتھیوں کو بھی میں نے سب پروگرام سمجھا دیا اور سختی سے ہدایت کی کہ کسی بھی صورت میں گولی نہ چلائیں، اور پروگرام کے مطابق 3 تھائی 3 فوجیوں اور حمید کے ساتھ سونیا اور مسز ڈیوڈ کو لے کر ہرن گھاٹا میں ہمارے منتظر سٹیمر پر جائیں گے، اور نمبر 2 اور 2 ساتھی میرے ہمراہ ایک چھوٹے سے مشن کے لیے اگلے روز جیسور سے کچھ آگے درسنا کے قریب بھارتی حدود میں جائیں گے۔ کسی نے اس پروگرام پر اعتراض نہیں کیا۔ نمبر 2 نے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا مشن ہے، تو میں نے مختصراً جواب دیا، اگر تم یا تمہارے ساتھی میرے لیے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو کیا تم مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں آپ لوگوں کو مصیبت میں گرفتار چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ مجھے اپنے ساتھیوں کا حال تو معلوم نہ تھا، لیکن میری اپنی حالت ماضی میں انجام دیے گئے مشنوں سے قبل کی حالت سے قطعاً برعکس تھی۔ ماضی میں مشنوں کے ایکشن ڈے سے قبل میری 1-2 راتیں جاگتے گزرتی تھیں، اور مشن میں کامیابی یا ناکامی کی سوچ سے میں بے چین رہتا تھا، لیکن اس رات میں بھرپور نیند سویا اور صبح جب اٹھا تو بالکل تر و تازہ تھا۔ اس تبدیلی کی وجہ شاید یہ تھی کہ ایک کے بعد ایک مسلسل خطرات سے کھیلتے ہوئے میری ذہنی حالت اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں ڈر، خوف اور جان جانے کا خدشہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی کہ مصداق میں اب ایسے حالات کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری نازل ہو جاتی تھی۔ میں بھارت میں پہلے ہی وانٹڈ تھا، اور بھارتی اخبارات میں میری لاکھوں کی تعداد میں تصویریں شائع ہو چکی تھیں، اور مجھے زندہ یا مردہ پیش کرنے پر انعام تھا، اور اب یہ میرا قطعی فیصلہ تھا کہ کچھ بھی ہو اور صورتحال کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، میں شانتی پور جا کر اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ گرجے میں مذہبی تقریب سپہر 4 بجے تھی۔ کرنل مزمل نے ٹرک کا انتظام کر دیا تھا۔ میں دوپہر 2 بجے ہی مسز ڈیوڈ کے گھر ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ مسز ڈیوڈ نے بوٹ میں محدود جگہ ہونے کے باعث صرف 2 سوٹ کیس تیار کیے تھے۔ تھائی ساتھیوں نے بھی اپنا غیر ضروری سامان مسز ڈیوڈ کے گھر پر ہی چھوڑنا مناسب سمجھا، جسے ہم بھارت سے واپسی پر اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ تمام تیاری مکمل کر کے ہم
ہم 3:30 بجے ہی خانقاہ کی وین کے واپسی کے راستے پر پہلے سے منتخب نسبتاً سنسان جگہ پر پہنچ گئے۔ 4 بجے مزمل کا بھیجا ہوا ٹرک بھی آ گیا، جسے ہم نے وین کو روکنے کے مقام سے تقریباً 60 میٹر دور رہنے کا کہا۔ اس ٹرک میں بھی وہی تینوں فوجی تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ اسٹیمر تک اور پھر واپس آ کر بھارت میں شانتی پور جانا تھا۔ اس وقت تو یہ یونیفارم پہنے ہوئے تھے، لیکن بھارت میں انہوں نے سویلین لباس میں جانا تھا۔ میں نے لمبی کیلوں کے بنے ہوئے ٹائر بریسٹر کے ناکام ہونے کی صورت میں نمبر 2 اور رضی، جس کا نشانہ بہت اچھا تھا، یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ سڑک پر کیل پھینکنے کے مقام سے 30 فٹ آگے پوزیشن لے کر بیٹھ جائیں، اور اگر کیلوں سے وین کے ٹائر نہ پھٹے تو وہ فائرنگ سے اس کے ٹائر پھاڑ دیں۔ ہمارے اندازے کے مطابق وین کے رکنے اور ہمارے سونیا کو لے کر ٹرک تک جانے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ صرف ہونے تھے۔ اس دوران اگر کوئی دوسری گاڑی اس سڑک پر دکھائی دیتی اور وین کے قریب رکتی تو 2 تھائیوں نے ڈرائیور سے اس کی گاڑی کی چابی لے لینی تھی۔ ہمیں یہ بھی احتیاط کرنی تھی کہ فوجی ٹرک سے ہم اغوا کنندگان کا کوئی تعلق دکھائی نہ دے، اس لیے ہم نے ٹرک کو اس جگہ کھڑا کیا تھا جہاں سڑک یو ٹرن لے کر مڑتی تھی۔ ہم پوری طرح سے تیار سڑک کے دونوں جانب وین کی واپسی کے انتظار میں تھے۔ ہماری اصل بے چینی اب شروع ہوئی۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ گزرنا 2 بھر ہو رہا تھا۔ میں نے کیلوں کے آدھے سیٹ ایک تھائی ساتھی کو دیے جو سڑک کے دوسری جانب میرے مقابل کھڑا تھا۔ ہم سے 60 میٹر کے فاصلے پر وین ہمیں دکھائی دینی تھی، اور وین کو دیکھنے کے بعد ہم نے کیلوں کے سیٹ سڑک پر پھینکنے تھے۔ شام 6 بجے ڈھلتے سورج کی روشنی درختوں کے باعث خاصی کم ہو جاتی تھی، اس لیے مجھے یہ بھی خیال رکھنا تھا کہ ہم کسی غلط گاڑی کو نہ روک بیٹھیں۔ کھلنا میں بہت کم گاڑیاں تھیں۔ خانقاہ کی وین کا رنگ سیاہ تھا، جسے صرف میں نے ہی ایک بار دیکھا تھا۔ 60 میٹر دور سے گاڑی کا نمبر پڑھنا ناممکن تھا، اس لیے مجھے صرف اپنی یادداشت پر بھروسہ کرنا تھا۔